اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اپنا عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ رضوی، صائم بطول، سمرین فاطمہ، تحسین فاطمہ، جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے آپ؟ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا درس چل رہا تھا صرف سادہ میں ثلاثی مزید کے بارے میں۔ جی ثلاثی مزید کے بارے میں، جی ثلاثی مزید کے ہم نے کتاب سے پڑھنا تھا نا، یہ عبارت پڑھنی تھی، کیونکہ ابھی کہہ رہے ہیں بس ایک نقطہ بتا کے بات آگے چلتے ہیں۔ وہ نقطہ میں نے اس دن اشارہ کیا تھا، اس دن ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بھئی ہم جو ثلاثی مزید بھی یعنی وہ فعل کہ جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں، یہ 25 باب ہے جس میں 10 مشہور ہیں، 10 باب مشہور ہے، جی صائم مشہور ہے۔ مشہور ہے مطلب ان کا استعمال عرب میں جب بھی کوئی ثلاثی جو مجرد فعل، جب بھی کوئی مجرد فعل مزید ہوتا ہے زیادہ تر انہی 10 باب میں سے کسی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بتایا تھا کہ باقی سب چیزیں ثلاثی مجرد جیسے ہی ہیں، ماضی کے 14 صیغے، مضارع کے 14 صیغے، ماضی کو مجہول کرنے کا وہی طریقہ، ما قبل آخر کو کسرہ اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو ضمہ، سب کو دعا کیجئے کہ نشاط نقوی بھی آ جائیں تو آج میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ چلیے کیا بتائیے کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ ایک دن سب تو اب جو ہے تو یہ دیکھیں کہ تو جیسے ماضی کو ثلاثی مجرد میں مجہول کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ مجہول کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف سب کو، یہاں پہ ایک ہی متحرک حرف کا ایک ہی پہ حرکت تھی، ٹھیک ہے؟ جو وہاں طریقہ تھا ماضی کو مجہول کرنے کا وہی یہاں بھی یہ استغفریا استخرجا جی استخرجا مثلا استخرجا، یہ ایک ماضی کو مجہول کرنے کا وہی طریقہ یہاں ہے۔ ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں جیسے یہاں تے پہ حرکت ہے، الف پہ حرکت ہے، یہ تمہارا بھی یہی درس ہے۔ ماضی مجہول کرنے کا یہاں سے کھا رکھا ہے نا، کیا ہے؟ ماضی کو مجہول کرنے کا طریقہ ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے بھی حروف کے اوپر حرکت وہی ہو گیا نا، اس کو خرج به مجہول، ٹھیک ہے؟ مضارع کو وہاں پہ مجہول کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ ینصرو، سمر بتائیے، ما قبل آخر وہ بتائیے مضارع کو مجہول کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ ہاں ما قبل آخر آخر سے پہلے والے کو فتحہ اور علامت مضارع کو، تو جو ثلاثی مجرد میں مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ تھا وہی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ باب ٹھیک ہے، تعلم تعلم باب بولیے یہ مضارع ہے، تعلم یتعلم، یہی طریقہ جو یہاں کا ما قبل آخر، اگر ما قبل آخر کو فتح نہ ہو تو فتح دیں گے، علامت مضارع کو ضمہ دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں آلریڈی فتح ہے، بس علامت مضارع کو ضمہ دے دی، وہی طریقہ یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں وہاں جی مضارع کی حالات اور کیا خصوصیات تھی فعل مضارع کی؟ فعل مضارع کی خاصیت تھی کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، جی 2 زبان میں استعمال ہو سکتا ہے، حال اور مستقبل، مثبت ہوتا ہے، خبر کسی کام کی مدد کرتا ہے۔ وہ مثلا کل میں کہوں کہ
سعید ینصر کیا ہے؟ ینصر سعید غدن غدن ینصر، ٹھیک ہے. اب کل وہ مدد کرے گا، تو میں مدد کرنے کی خبر دے رہا ہوں نا. وہی 5 خصوصیات ہیں اس کے اندر، جو خصوصیات اس کے اندر تھی وہی خصوصیات، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آ رہے. مثال کے طور پر تعلم يتعلم تعلم، تعلم يتعلم، وہی جو خصوصیات اس فعل مضارع کی تھی یہی ثلاثی مزید بھی کے فعل مضارع کی ہیں. حالت کیا کیا تھی یہاں پہ؟ لم آ جاتا تھا، کوئی مجزوم ہو جاتا تھا، وہی طریقہ یہاں پہ لم آ جائے گا تو مجزوم ہو جائے گا، جہاں جہاں ضمہ سماسا کی جہاں جہاں نون تھا وہ گر جائے گا. جی یہاں کیا تھا؟ لن آ جائے گا مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی جہاں جہاں ضمہ سماسا تھا سیم یہاں بھی ہے. جی سمجھ، وہاں منفی کرنے کے لیے لا سر میں لگا رہے تھے، لفظ میں کوئی اثر نہیں تھا، یہاں بھی وہی طریقہ ہے. یہاں بھی وہاں مانا خبری تھے، استفہامی اگر کرنا تھا تو حل لگا لے رہے ہیں، ایسے یہاں پہ حل لگا دیجیے، وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی وہاں مانا انہوں نے کہا تھا سادے ہوتے ہیں بغیر تاکید کے، نون تاکید آ جائے تو جو طریقہ وہاں تھا وہی طریقہ. جی یتا علمنا، وہی طریقہ یہاں ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہاں امر معلوم 2 طرح کا تھا نا، امر بلام یعنی امر حاضر. امر حاضر تو کیا کیا تھا؟ امر بلام بنانے کے لیے لام امر مقصود شروع میں لگا دیتے تھے اور آخر میں وہی کرتے تھے جو لم کرتا ہے، جہاں جہاں لمہ واسطنی جازم اور جہاں جہاں نون اعرابی کا گرا وہی سیم یہ یہاں بھی کرے گا. یہ تعلم جی وہاں امر حاضر بنانے کے لیے کیا کیا تھا؟ جی علامت مضارع کیا کی؟ علامت مضارع حاضر سے بنتا تھا، علامت مضارع تھی تو کیا کہا تھا؟ علامت مضارع گرائیں گے اگر بعد والا ضمہ ریس ساکن کر دیں اور گے. آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر حمزہ وہ علامت مضارع دے گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو بس 2 ہی قدم اٹھانے تھے، علامت مضارع گرا دیجیے اور آخر سے علامت رفع ہٹا دیجیے. جیسا کہ یہاں دیکھیے مثلا حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ تے گرانے علامت مضارع بعد میں اس کی خود کی تے ہے تو اس پہ ساکن ہے نہیں، ساکن ہوتا تو حمزہ لا کے لے آتا ہے، ایسے ہی آخر سے علامت رفع. تعلم تعلم جی آپ نے سنا ہوگا تعلم العلم، تم علم سیکھو، تم علم سیکھو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی وہی طریقہ یہاں بھی ہے، وہی طریقہ یہاں بھی. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس تب فرا اس یستغفر مضارع کیا ہو جائے گا؟ تس تب پھر علامت مضارع کی گرائی ہے ساکن ہے حمزہ لائے. جی بولیے ریس ساکن کر دیں گے. علامت استغفر استغفر ہو. جی وہی طریقہ سارا کا ساری خصوصیات یہاں سے وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس باپ بدلا ہے، وزن بدلا ہے نہیں، کئی باپ وزن بدلا ہے تبھی باپ اور مانا وزن کیوں بدلا ہے؟ مانا بدلا ہے. جی جیسے علما کے مانا ہے اس نے جانا، یتعلم کے مانا ہے جی مطلب یا علامہ کے معنی ہو گئے اس نے جانا. جی نہیں، علمہ اس نے جانا، علامہ اس نے جنوایا یا بتایا سکھایا. میں کہوں گا کہ مثلا من علمت المسئلہ، میں نے مسئلہ جان لیا، لیکن علمت المسئلہ میں نے مسئلہ مسئلہ سکھایا.
صحیح ہے جی یہ سب ہم نے. ایک چیز اور تھی, کہا کہ وہاں پہ قاعدہ تخفیف آپ نے پڑھا تھا. تخفیف کہاں ہوتی ہے؟ محموز کلمے میں, حمزے میں. حمزے کی تغییر اور تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ تخفیف. اور تخفیف کب تھی؟ تخفیف دو طرح کی تھی نا, جی واجب قلبی اور حسبی. یا قلبی اور ضروری پاس کرنا تھا. حذف کرنا تھا. واجب یا جائز اگر ایک ساکن حمزہ, اگر ایک ساکن حمزہ دوسرے متحرک کے بعد, تحریک منقطع بعد ہے ساکن حمزہ تخفیف واجب بعد ہے. آئے تو دوسرے والے حمزے کو تب تخفیف واجب ہے, بدلنا واجب ہے. بدلنا کس سے؟ ماقابل والی حرکت کو مخصوص علامات ضمہ ہے تو ضمے کی مناسب حرف کیا ہے؟ واو او کر دیجیے, واو او مت کیجیے گا. او واو حمزے کو واو سے بدلا جائے گا, اس حمزے کو واو. اور اگر ماقابل حمزے پہ الف ہے تو اس والے حمزے کو پھر الف سے نہیں کریں گے. اور اگر زیر ہے تو پھر اسے یا سے بدلیں گے. نہیں صحیح ہے. جی اور واجب تھی تخفیف یہاں پر. اور اگر ساکن حمزہ کسی اور متحرک متحرک جائز ہے, وہاں جائز ہے. آپ تخفیف کر بھی سکتے ہیں, بدل بھی سکتے ہیں, نہیں کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے. حسبی جو تھی وہ سماعی تھی. تو جو وہاں تھا وہی طریقہ یہاں بھی ہے. جو طریقہ وہاں تھا وہی یہاں بھی ہے. وہاں معطل کلمے میں اعلان ہوتا تھا. معطل کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے حرف وصلی کی جگہ حرف علت ہے. حرف علت ہو. جیسے جس معطل کلمہ, جس وہ کلمہ جس کے حرف وصلی کی جگہ حرف علت معطل, جی معطل کلمہ. تو وہاں معطل میں اعلان ہوتا ہے. اعلان کسے کہتے ہیں؟ حرف علت کی تغییر و تبدیل کو اعلان کرتے ہیں. اعلان دو طرح کا ہوتا ہے, قلبی, حسبی, سکونی. وہ سارے قاعدے یہاں پر جو قاعدے 10 عمومی قاعدے تھے ثلاثی مزید میں بھی اگر ایسا کوئی آپشن آیا تو وہاں جاری ہوں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور وہاں پہ ناقص کا قاعدہ کیا تھا؟ خصوصی قاعدے کہ اگر وہ مجزوم ہوتا ہے جیسے یا رکوع سے یا رکوع ہو جائے گا. اگر یہاں پہ ایسا ہوا تو یہاں بھی ٹھیک ہے. لیکن ثلاثی مزید فی میں وہاں کے علاوہ جو عمومی قاعدے تھے وہاں کے علاوہ 2 خصوصی قاعدے بھی ہیں جو ثلاثی مزید فی میں جاری ہوتے ہیں. ثلاثی ان قواعد کے علاوہ ثلاثی مزید جو کچھ 2 قاعدے ایسے ہیں جو فقط ثلاثی مزید فی میں جاری ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ واو اور یا. جی اگر واو اور یا دیکھیے ثلاثی مزید فی سے ریلیٹڈ ہے اسے. اگر واو دیکھیے یا واو یا چاہے واو چاہے یا الف زائد کے بعد الف زائد یعنی زائد الف فاعل کے لیے جو آتا ہے یا ویسا کوئی مصدر میں آتا ہے الف وہ زائدہ ہوتا ہے. الف زائد کے بعد کلمے کے آخر میں ہوں. کلمے کے آخر میں تو حمزے سے بدل جاتے ہیں. کس سے؟ حمزے کون بدل جاتے ہیں؟ واوریا. آگاہ دیکھیے وہ جو عمومی قواعد اعلان وہاں تھے وہ تو اگر آپشن آیا تو جاری ہوں گے, لیکن 2 قاعدے ایسے ہیں جو یہاں ہی جاری ہوں گے فقط ثلاثی مزید فی میں. اگر واو یا الف زائد کے بعد ٹھیک ہے کلمے کے آخر میں ہو تو حمزے سے بدل جائیں گے. جیسے ارخاون کیا ہے؟ ارخاون ہو جائے گا حمزے سے بدلیے. دیکھیے الف زائد کے بعد ہے نہیں ارخاون. جی اجرا یجری افعل یفعل سے اجرا یجری مصدر بنے گا اجرایون. جرایا سے تھا نا, اجرایا تھا, اس میں کیا تھا ماضی اجرایا. واو یا متحرک کوئی یاد ہے قواعد تھا؟ قاعدہ نمبر 8
الف با سکنا واو یا مضارع ماقبل کا یجریو تھا یجریو یا مضموم ماقبل مکسور کلمے کے آخر میں تو حرکت گر جاتی ہے واو قاعدہ نمبر 3 تو یجری ہو جاتا تھا مصدر اجرایون افعالون اجرایون افعالون باب افعال کا مصدر ہے دیکھیے یا الف ظاہر کے بعد کلمے کے آخر میں ہے نہیں تو کیا کریں حمزے سے اجراء سمجھ میں آیا نشاد دونوں نشاد فاطمہ سائن میں بدل تحسین فاطمہ خانم رئیسہ تمرین فاطمہ سمجھ میں آیا مسئلہ یہ نہیں قاعدہ ہاں وہ جو عمومی قاعدے وہاں ثلاثی مجرد میں تھے معطل کے وہ ثلاثی مزید فی میں بھی جاری ہوں گے پلس دو قاعدے ایسے جو یہیں جاری ہوں گے ثلاثی مزید فی میں پہلا اگر واو اور یا الف ظاہر کے بعد کلمے کے آخر میں ہو تو واو اور یا الف سے بدل دو ٹھیک ہے جی دوسرا قاعدہ یہ دوسرا قاعدہ بھی لکھی جلدی یہ دو قاعدے اعلان کے ایسے جو فقط ثلاثی مزید فی میں جاری ہوں گے ٹھیک ہے یا کیا یا ماقبل یعنی یا ہو یا سے پہلے ضمہ ہو اگر لام الفعل ہو یا لام الفعل ہو جی ماقبل مضموم ہو یعنی ماقبل ضمہ ہو تو کیا ہوگا اپنے ماقبل کو مقصور کر دیتی ہے کون یہ یا جو ہے یا ہو لام الفعل اور ماقبل ضمہ ہو تو اس ماقبل کو ضمے کو کیا کر دیتی ہے کسرے سے بدل دیتی ہے ماقبل کو مقصور کر دیتی ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جیسے ترجیا کیا تھا اس میں ابھی لکھیے ہماری اس مثال کو ترجیا کون سا باب ہے ترجیا 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 تفعل يتفعل ترجیا یترجیو باب تفاعل ہے نا ترجیون ہے جی آئیے ترجی اب آپ ہی دیکھیے ترجیا بتایا تھا نا کہ وہاں کو قواعد وہاں کے یہاں جاری ہوں گے دیکھنا ذرا ترجیا میں کوئی قاعدہ جاری ہو رہا ہے فعل ناقص ہے نا یا ہے کوئی قاعدہ جاری ہو رہا ہے یا متحرک ماقبل کیا فتح کیا ہو گیا ترجا یا متحرک ماقبل فتح 8 کو قاعدہ یا ترجا ترجا یا ترجا ترجوی 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 اب آپ اسے دیکھیے اسے مٹا اب دیکھیے یا لام الفعل ماقبل ضمہ ہو تو یہ ماقبل کو کیا کر دیتی ہے بولیے تو یہ ترجی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ترجی ٹھیک ہے نہیں باب تفاعل کا یہ مصدر ہے ٹھیک ہے نہیں ہاں تبانیا باب تفاعل سے تبانیا بنتا ہے کیا بنتا ہے تبانیا 8 کا قاعدہ جاری ہوگا نہیں تبانا یا تبانی تبانی مصدر کیا بنے گا تبانوی کیا بنے گا تفاعل تبانوی تبا
نوئی، کیا کیا اس نے؟ یا نے اسے کیا کر دیا؟ یا ساکن ہے، یا لام الفعل ہے ماقام ضمہ ہے، کیا کیا؟ کسرے سے بدل دیا، تبانی، کیا ہو گیا؟ لکھا نہیں؟ اور ایک نقطہ بھی یہ ہے، بات تمام ہو جائے گی، جو کہ میں نے کل یا پرسوں آپ لوگوں کو بتایا تھا. کیا انہوں نے یہ کہا ثلاثی مجرد کو با ثلاثی مزید فی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نیا وزن آ جاتا ہے. نہیں، ثلاثی مزید فی کے 25 باب ہیں، 10 مشہور ہیں، لیکن ایک نقطہ بتایا تھا. کیا نقطہ؟ نقطہ یہ بتایا تھا کہ جو باب ثلاثی مجرد میں ماضی اور مضارع کا جو وزن تھے، تین تھے نا، عین الفعل سماعی ہونے کی وجہ سے وزن 3 بن رہے تھے، ماضی فعل مضارع یفعل یفعل یفعل، یعنی فعل اگر ماضی تھا تو اس کے مضارع 3 میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا، یا یفعل فعل یفعل یا یفعل یا یفعل. لیکن ثلاثی مزید فی کے معین ہے، معین قیاسی ہے، یہ چیز تو قیاسی ہے. ثلاثی مزید فی کے وزن تو قیاسی ہیں، لیکن ثلاثی مجرد کو، کسی بھی ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید فی میں لے جانا سماعی ہے، لے جانا، کیونکہ آپ ہر ثلاثی مجرد کو سارے کے سارے میں نہیں لے جا سکتے. جس میں عرب والے لے کے گئے ہیں جس مادے کو، آپ اس کو اسی باب میں لے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتے. پتہ لگا کہ جی لو ضربہ ہے، ضربہ ان سے کہہ دیا جی ضربہ، ذرا انہوں نے اٹھا کے کہا اور ضربہ میں باب استفال میں لے کے جا رہی ہوں، استضربہ یستضرب استضراب، تولنے کو تو تول دیا، لیکن ایسا ہی ہے جیسے مٹی تول دی، کھانے کے کام کی نہیں ہے، ریتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ عرب والے سے باب استفال میں لے کے ہی نہیں گئے ہیں، کبھی انہوں نے ضربہ کو، اس مادے کو باب استفال میں یوز ہی نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ صاحب میں بطول تحسین فاطمہ میں نشاط فاطمہ میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی ثلاثی مزید فی کے جو اوزان ہے وہ تو قیاسی ہے، معین ہے، لیکن ہر کسی بھی ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید کرنا سماعی ہے. ہم اسی کو کر سکتے ہیں اور اسی باب میں لے جا سکتے ہیں جس میں عرب والے لے کے گئے ہیں. ضربہ کو وہ تضاربہ باب تفاعل میں استعمال ہوا ہے، تضارب، یا باب مفاعلہ میں ہوا ہے، ضاربہ یضارب مضاربہ جی. لیکن اور میں اگر لے جانا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کسی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں جی. یا مثال کے طور پر صرافہ، ثلاثی مجرد سواد ریفی صرافہ، تو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی باب میں نہیں لے جا سکتے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ کس کس باب میں انہوں نے استعمال کیا. صرافہ کو اسرفہ یسرف اسراف باب افعال میں یوز کیا ہے انہوں نے، صرفہ یصرف تصریف یوز کیا ہے، تصرفہ تصرف تصرف باب تفاعل میں بھی یوز کیا ہے جی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بولیے جی. اب مثال کے طور پر باب افعال میں بھی سے یوز کیا ہے صرفہ کو، ان صرفہ یا، لیکن کیا آپ اسے باب افعال اور افعال یا استفعال میں لے جا سکتے ہیں؟ استصرفہ استصرف استصراف، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو یا نہیں. تو یہ بات یاد رکھنا کہ ثلاثی مزید فی کے وزن تو قیاسی ہے، معین ہے، لیکن کسی بھی ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید بنانے میں لے جانا یہ سماعی ہے، یہ سماعی ہے، اسی میں لے جا سکتے ہیں جس کو عرب والے لے گئے ہیں. تحصیل فاطمہ خانو، ٹھیک ہے. تمرین فاطمہ، صائم بطول، نشاط فاطمہ، فاطمہ، سمجھ میں آ گیا نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ جی میں چلیے یہ پڑھ لیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ ساختن مجہول ماضی و مضارع، جو میں نے ابھی شروع میں بتایا، ماضی اور مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ، قاعدہ، وہ معلوم و مجہول امر، اور امر کا معلوم اور مجہول، وصیغہ سازی، ہر قدام اور ہر ایک کا صیغہ بنانا، صیغہ جو بنانے ہیں سب عظیم، ہاں ان کے بھی ہمارا وہی ہے، وہی طریقہ ہے، قاعدہ وہی ہے قاعدہ بنانے کا کہ جو در ثلاثی مجرد بیان کر دی، جو ثلاثی مجرد میں بیان ہوا. ونیس، اور کیفیت ضمائر در ثلاثی مزید ہمانند ثلاثی مجرد، اور ضمیروں کی کیفیت بھی ثلاثی مزید فی میں ثلاثی مجرد ہی کی طرح ہے. جیسے ماضی میں ہوا رہا 2 جگہ پوشیدہ تھا، باقی جگہ ضمیر ظاہر تھی، انت انتم انتم، یہ سب یہاں بھی وہی ہے. وہاں مضارع میں 2 پوشیدہ 5 ضمیریں تھی، ظاہر 4 ضمیریں تھی جو 9 صیغوں میں بٹی ہوئی تھی، الف تا الف واو یا نون، یہاں بھی وہی سب وہی طریقہ ہے. قاعدہ ادغام، ادغام کا قاعدہ جو وہاں تھا، تخفیف حمزہ اور حمزے کی تخفیف، وہ قواعد عمومی علال،
اور اعلان کے عمومی فائدے، فائدہ خصوصی ناقص اور ناقص کے خصوصی فائدے تمام ابواب ثلاثی مزید جاری میں گردد، ثلاثی مزید کے تمام ابواب میں سب چیزیں جاری ہوں گی. ونیز ماضی و مضارعان دارای حالات مختلف سابقہ، اور اس کا آن یعنی ثلاثی مزید فی کا ماضی مضارع وہی سابق یعنی پرانی جو مختلف حالتیں تھی پہلے مضارع کی اور ماضی کی، وہی حالتیں ان کی بھی ہوں گی. وہاں ماضی کی کیا حالات تھے؟ ماضی نقلی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری. مضارع کی کیا تھی؟ جی مضارع کی کیا حالات تھے؟ مضارع مرفوع ہوتا ہے سب وہی منصوب مرفوع مجزوم وہ سب وہی. علاوہ برہم، اس کے علاوہ دو فائدے اعلان نیز در ثلاثی مزید جا، ان سب کے علاوہ جو قواعد اعلان وہاں تھے عمومی، ان کے علاوہ دو اعلان کے قاعدے ثلاثی مزید بھی میں جاری ہوں گے. کیا؟ اگر واو یا بعد از الف زائد، اگر واو یا اور یا الف زائد کے بعد در آخر کلمے قرار گیرن، کلمے کے آخر میں قرار پائیں تو قلب حمزے مشوان، تو حمزے سے بدل جائیں گے صائم بطول، جیسے ارخاؤن سے ارخاؤن، اجرائیون سے اجراؤن. پھر یہ کہہ رہے ہیں یا دوسرا قاعدہ، یا ما قبل مضمون اگر لام الفعل باشد، یا ما قبل ضمہ اگر وہ لام الفعل ہو، تو ما قبل خضرہ مکسور بھی ہونا، تو اپنے ما قبل کو مکسور کر دیتی ہے. جیسے ترجوی باب تفاعل کا ناقص کا مصدر ہے، مصدر ناقص باب تفاعل، باب تفاعل کا مصدر ناقص ہے، ترجوی سے ہو جائے گا ترجی. تبانوی باب تفاعل کا ناقص کا مصدر ہے، تبانوی ہو جائے گا تبانی. بدین نقطے باید توجہ، یہ کامل تھا، اس نقطے کی طرف مکمل توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر ثلاثی مجردی را نمی توان بطور دلخواہ بے تمام یا بعضی ابواب ثلاثی مزید ہوتی. آخری بات جو میں نے بتائی تھی، یہ بات اس بات کی طرف مکمل توجہ ہونی چاہیے تھی کہ کسی بھی ثلاثی مجرد کو دلخواہ نے اپنی پسندیدہ پسندیدہ اپنی پسند کے طور اپنی پسند پر تمام یا بعض ثلاثی مزید فی کے ابواب میں نہیں لے جایا جا سکتا. زیرا اس لیے کہ بعضی اصلاً مزید فی نہ دارن، اس لیے کہ بعض ثلاثی مجرد کا اصلاً ثلاثی مزید استعمال ہی نہیں ہوا ہے. وہ بعضی فقط بھی ایک یا چند باب مخصوص اردو میں شامل، یا بعض کچھ ایسے ہیں جو فقط ایک باب میں کچھ خاص باب میں لے جائے گئے ہیں. یعنی بعض ثلاثی مجرد ایسے ہیں جن کا مزید بھی استعمال ہی نہیں ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا ایک ہی استعمال ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں جو صرف ایک دو باب یا کچھ ہی باب کے اندر گئے ہیں، سب میں نہیں. لہذا اپنی دل پسند پر اپنی پسند پر کسی بھی باب میں نہیں لے جا سکتے ثلاثی مزید فی میں، ثلاثی مجرد کی کسی بھی ثلاثی مجرد کی سمائی. بنابراین اس لیے مزید فی شدہ نے ثلاثی مجرد کا مزید فی ہونا وہ کیفیت آن اور اس کی کیفیت یعنی بابی کے بیدان مردے میں شود، یعنی وہ باب جس میں وہ ثلاثی مجرد لے جایا جا رہا ہے یہ سماعی ہے نہ قیاسی، قیاس نہیں ہے. ان اب بخصوصیات ابواب توجہ نمائید، اب ابواب جو ہم نے یہاں ثلاثی مجرد کے 10 مشہور بیان کیے ہیں ان کی خصوصیات کی طرف توجہ کیجیے کہ ہر بات کی کیا خصوصیات ہیں وہ پڑھیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا حافظ.